الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحصي نعمه العبد ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته عد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ قرآن میں طٰہٰ کے نام سے پکارا، کہیں مزمل کے نام سے پکارا، کہیں یاسین کے نام سے پکارا، کہیں محمد عربی کے نام سے پکارا، یعنی مختلف جو ہے اسما کے ذریعے سے پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اوصاف محمد کو کائنات والوں پہچانو کہ محمد کون ہوتا ہے، رحمت للعالمین ہوتا ہے۔ اگر اس کے جیسا کوئی آئے تو سمجھ لینا کہ وہ مصنوعی ہے، وہ حقیقی نہیں ہے۔ رسول کہتے ہیں کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، آل محمد کی محبت پہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ شہادت کی موت پاتا ہے۔ گویا درجہ شہادت ایک ایسی شے ہے جو ہر ادنا اور اعلیٰ چاہتا ہے کہ میں شہادت کی موت پا جاؤں، مجھے شہادت کا القاب مل جائے۔ عزیزو، لیکن جس کے جو ہے کمال جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے، کمال دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کمال حقیقی ہوتا ہے، ایک کمال مجازی ہوتا ہے۔ کمال حقیقی اسے کہتے ہیں جو انسان جو ہے معراج کی بلندی پہ بھی پہنچنا چاہتا ہے، اسے کہتے ہیں کمال کہتے ہیں۔ جو انسان جو ہے ترقی یافتہ ہو جاتا ہے تو اسے بھی کہتے ہیں کمال جو ہے کمال حاصل کر لیا۔ اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کمال مطلق تک پہنچ جاؤں، کمال حقیقی تک پہنچ جاؤں، لیکن عزیزوں اور میرے دوستوں یاد رکھنا کہ کمال حقیقی وہ ہوتا ہے جو خدا کے تصور سے بھی جو ہے وہ خالی نہ جائے، یعنی خدا کے راستے سے وہ بھٹک نہ جائے۔ اگر جو بھٹکنے والا ہوتا ہے وہ کمال حقیقی نہیں ہوتا، وہ کمال مجازی ہوتا ہے۔ لہٰذا لوگوں نے جو ہے بہت کچھ جو ہے سوچا کمال حقیقی کے لیے، لیکن عزیزوں کمال حقیقی جو ہے عورتوں نے بھی حاصل کیا، مردوں نے بھی حاصل کیا، بچوں نے بھی حاصل کیا، لیکن ہر انسان جو ہے اگر ایک انسان چوری کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کمال حقیقی تک پہنچ گیا ہوں، میں کمال تک پہنچ گیا ہوں، میں نے کمال حاصل کر لیا ہے۔ اگر کوئی انسان جو ہے ڈاکو ہو جاتا ہے تو وہ بھی سوچتا ہے میں نے کمال حاصل کر لیا ہے۔ اگر کوئی انسان جو ہے اس کا روب و دبدبہ پیسے کی بنیاد پہ ہو جائے تو وہ بھی سوچتا ہے کہ میں کمال تک پہنچ گیا ہوں۔ لہذا ہر انسان جو ہے وہ کمال تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کمال کے پتہ چلا کہ کمال کے
دو قسمیں ہیں، ایک کمال حقیقی ہے، ایک کمال مجازی ہے۔ عورتوں میں دیکھیے، ایک عورتوں میں بھی بہت سی عورتیں ایسی کائنات میں گزری ہیں جو اپنا کمال حقیقی جو ہے پانے کے لیے کمال سوچتی ہیں کہ یہ کمال ہے۔ اگر مولا علی کے سامنے کوئی عورت آ جائے، جنگ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے تو اسے جو ہے کمال نہیں کہتے ہیں، وہ کمال حقیقی نہیں ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے، اب میں کیا بتاؤں، مجمع جو ہے ماشاءاللہ ہے، مختصر جو ہے اختصار سے کام لینا ہے اور اسی حساب سے مجھے جو ہے سمندر کو کوزے میں سمیٹنا ہے۔ وہ یہ کہ انسان جو ہے عورت ہو یا مرد ہو کمال حقیقی تک پہنچنا چاہتا ہے، ہر ایک کوئی کمال چاہتا ہے، میں کمال حاصل کر لوں۔ لیکن عزیزو، ایک ایسی عورت تھی کائنات کے اندر جس کا نام فاطمہ تھا، جس کا نام زینب تھا۔ صلی اللہ محمد دین کے اوپر جو ہے اپنے اموال کو نچھاور کر دیا اسلام کو بچانے کے لیے، اسے کہتے ہیں کمال حقیقی کہتے ہیں۔ جناب زینب نے زندگی کو صرف کر دیا آقا حسین پر، اپنے بھائی کے اوپر، اس لیے کہ دین بچ جائے، دین بچ جائے، میرے نانا کا دین بچ جائے۔ عزیزو، عورت نے جو ہے کمال دکھایا ہے، لیکن عورت کے جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی کوئی جو ہے ویلو نہیں ہے۔ نہیں، عورت کی جو ہے عظمت ہے، عورت کی قیمت ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو دنیا کا جو ہے مزاج جو ہے وہ تنگ ہو جاتا، مزاج حقیقی جو ہے نہیں ہوتا، وہ تبدیل اس طریقے سے ہوتا کہ نسلیں جو ہے محمد ختم ہو جاتی اگر عورت نہ ہوتی۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی۔ فاطمہ نے آ کر کے بتایا کہ دیکھو عورت وہ ہوتی ہے کہ اگر عروسی کا جو ہے شادی کا اگر لباس بھی اگر میرے پاس قیمتی موجود ہے جو بابا نے مجھے دیا تھا، بابا نے مجھے عنایت کیا تھا۔ عزیزو، ایک ایسا حقیقی اگر کپڑا آ جائے اگر انسان تو وہ سوچتا ہے کہ میں اسے جو ہے تا حیات تک اسے سنبھال کے رکھوں کیونکہ میرے بابا کی نشانی ہے، میرے جو ہے پیدر کی نشانی ہے۔ لیکن عزیزوں اور میرے دوستوں، سخاوت بھی تو ایسی سخاوت جو کمال تک پہنچ رہی ہے۔ سائل آتا ہے، سوال کرتا ہے اور سوال کرنے کے بعد وہ بھی جو ہے کسی جو ہے پیسے کا سوال نہیں کیا، کسی ثمر کا سوال نہیں کیا، کسی اور چیز کی جو ہے سوال نہیں کیا۔ اگر سوال کیا تو لباس کا سوال کیا، لباس کا سوال کرنا تھا۔ بی بی نے اٹھایا جو قیمتی لباس بابا نے دیے تھے، وہ لباس کو عطا کیا۔ میں کہوں گا بی بی کچھ اور دے دیتی، لیکن کمال حقیقی یہی ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرو۔ صلوات بر محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی۔ یہ ہے عورت کی عظمت ہے، یہ عورت کی جو ہے عورت کا کمال ہے کہ جو چیز خود کے لیے پسند ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو۔ اور حدیث میں بھی ہے، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی، کہ جو چیز تمہاری پسندیدہ ہو اسی چیز کو تم نیکیاں کرو۔ یہ نہیں کہ تم جو ہے 2000 لباس 4000 6000 کا لباس پسند کرو اور کوئی سائل آ جائے یا کہیں بھی دینا ہوا تو میں جو ہے 200 روپے کا جو ہے جلت والا کپڑا جو ہے اٹھا کر کے دے دوں۔ یہ جو ہے اس کی نیکیاں نہیں ہوئی، یہ تو اس کی بزدلی ہوئی۔ کمال اس وقت ہوتا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو وہی چیز اسے عطا کرو، اسے عطا کرو۔ بی بی فاطمہ نے سخاوت کر کے بتا دیا کہ دیکھو اگر سخاوت کا جو ہے اگر تمہیں سبق حاصل کرنا ہے تو بی بی فاطمہ کے در پہ آ جاؤ۔ اور میرا شوہر بھی ایسا ہے جو حل مشکلات ہے، امیر المومنین ہے، کائنات کا جو ہے حل جو ہے وہ کرتا ہے۔ عزیزو، وہ جب سوال کرتا ہے، کوئی شخص سوال کرتا ہے، وہ سوال کیا کرتا ہے؟ اے علی، تمہارے گھر میں ایک گھر میں بھوسا ہو، ایک گھر میں سونا ہو تو کس چیز کو تقسیم کرو گے؟ مولا نے کہا میری قیرت یہ ہے، میرا کردار یہ ہے، میری سیرت یہ ہے کہ اگر میری سخاوت کا عالم دیکھو گے تو میں سب سے پہلے سونے کو تقسیم کروں گا، بعد میں بھوسے کو تقسیم کروں گا۔ تو پتہ یہ چلا اگر دیکھا جائے مجاز میں تو بی بی فاطمہ کو دیکھیے،
دیکھیے تو عروسی کا لباس جو ہے وہ سخاوت کر رہی ہیں، سائل کو دے رہی ہیں۔ اگر دیکھا جائے علی کو تو بیت المال کا جو ہے جو مال تقسیم کر رہے ہیں علی، وہ جو امیر تھے وہ غریب تر ہوتے گئے، جو غریب تھے وہ امیر تر ہوتے گئے۔ صلوات محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہے علی کی سخاوت، یہ ہے بی بی فاطمہ کی سخاوت۔ اور ہم نے بھی سخاوت جو سیکھا ہے وہ در علی سے سیکھا ہے، بی بی فاطمہ سے سیکھا ہے۔ تو ایسا در ہم تلاش کریں، ایسا در تلاش کریں عزیزوں اور میرے دوستوں، جس کو کائنات کی تاریخ بن کر کے رہ گئی، کوئی اس کا مثال نہیں ہے۔ نبی فاطمہ کا مثال ہے، نہ مولا علی کا مثال ہے، کوئی مثال کائنات میں دے ہی نہیں سکتا۔ عزیزوں، جناب زینب کا اتنا بڑا رتبہ، اللہ اکبر، خود حسین جو ہے بوسہ دے رہے ہیں، آقا حسین بوسہ دے رہے ہیں، شانے کو بوسہ دے رہے ہیں، رسول اللہ بوسہ دے رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ تاریخ نے جو ہے جب آگے بڑھ کر کے بتایا کہ دیکھو بوسہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ رسن بستہ ہوگی، جناب زینب جو ہے رسن بستہ ہوگی۔ بھائی جو ہے جب وہ شہید ہو جائے گا تو جناب زینب کو جب گھوڑے پہ سوار کیا جائے گا، اونٹوں پہ سوار کیا جائے گا، تو اونٹوں پہ سوار کرنے کے بعد وہ زینب آواز دے گی، ارے میرے بھیا تو جو ہے اتنی شان و شوکت سے لایا تھا، لیکن بعد شہادت ارے میرے اوپر وہ ظلم ہوئے، تھوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ عزیزوں، اور بازار در بازار میں پھرایا جا رہا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے، کیا جناب زینب کہتی ہے؟ کہتی ہے بھیا ذرا آ کر کے ماجرا تو دیکھو، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ارے اونٹوں پہ سوار ہیں۔ عزادارو، ایک مرتبہ وہ وقت بھی آتا ہے جب جناب زینب فریاد کرتی ہے، اماں، اے میری ماں، اب میں جو ہے ابھی تک یتیمہ تھی، اب میں بھائی کے بھی ہو گیا، جو میرا بھائی دین کو بچانے چلا تھا وہ بھی خود خنجر کے نیچے شہید ہو گیا۔ آزادارو، ایک مرتبہ آگے بڑھتی ہے، بی بی زینب آگے بڑھتی ہے، ایک مرتبہ آواز آتی ہے، ارے دیکھو تم اکیلی نہیں ہو، ارے تمہاری ماں شکستہ پہلو لیے ہوئے ارے تمہارے ساتھ چل رہی ہے۔ ارے یہ کہنا تھا، ارے ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے، ارے جو اماں میں نے ماجرا دیکھا ہے، جو قتل گاہ میں نے دیکھا ہے، ارے بھائی کو ذبح ہوتے میں نے دیکھا، وہ منظر آپ نے نہیں دیکھا۔ ارے آپ نے تو منظر دیکھا تھا کہ ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا، آگ اور لکڑیاں جمع کر دیا، آپ کے جو ہے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، لیکن ماں ارے ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، بچے جو ہے بلک رہے تھے، مچھلیاں جیسے تڑپ رہے تھے، لیکن کوئی جو ہے پرسان حال نہ تھا، یہاں تک کہ ارے زینب جو قید خانے میں ارے فرش عذاب بچھاتی ہے اور اپنے بھیا ماجائے کا ماتم کرتی ہے۔ ہائے رے بہنوں اور بھائی کی محبت، کیسی محبت تھی۔ عزادارو، ایک ننھی بچی تھی جس قید خانے میں زینب تھی، اے پھوپھی اماں، پرندے روزانہ صبح کو اپنے جو ہے پرندے نکلتے ہیں اور شام کو اپنے گھر آتے ہیں چہچہاتے ہوئے پرندے، ارے ہم کب اپنے گھر جائیں گے؟ ارے یہ بے کسی سن کر کے جناب سکینہ جب فریاد کرتی ہے تو جناب زینب دلاسا دیتی ہے، تسلی دیتی ہے، تشفی دیتی ہے، ارے آج نہیں تو کل ہم جو ہے رہا ہو جائیں گے، اپنے گھر جائیں گے، لیکن بچی فریاد کرتے کرتے ارے اسی قید خانے میں تاب نہ لے سکی، ارے کوڑوں کی جو ہے تاب نہ لے سکی۔ عزادارو،
منزل نہیں رہ گئی. عزادارو یہ کہنا تھا. ایک بچی نے آواز دیا. کیا آواز دی؟ ارے زینب جو ہے اس طریقے سے تڑپ رہی تھی جیسے کوئی گھر سے جنازہ برآمد ہوتا ہے. عزادارو ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب جناب زینب کی شہادت واقع ہوتی ہے. عزادارو ایک مرتبہ جب یہ قید خانے سے رہا قافلہ ہوا تو ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے ارے اس قافلے میں ننھی سی بچی سکینہ تھی. وہ فریاد کر رہی تھی اور کہتی تھی ارے پرندے تو اپنے گھر جا رہے ہیں لیکن ہم کب جائیں گے. آئے یہ سوچ سوچ کر کے بی بی زینب تڑپ رہی تھی. آزادارو میں کہوں گا اے زینب تم تو اپنے گھر واپس گئی, بھائی کے ساتھ آئی تھی لیکن بھائی کا لاشا ارے 40 دن تک بے گور بے کفن پڑا رہا. کوئی نہ غسل دینے والا نہ کوئی کفن بچھانے.